جناب قاری نفیس احمد صاحب، صدر شعبہ حفظ مدرسۃ الاصلاح، تشریف لائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار
تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم صدق اللہ العظیم۔ ترانے مادر علمی پیش کر رہے ہیں محمد عادل اور ان کے رفقا۔ محمد عادل اور رفقا اسٹیج پہ تشریف۔ یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، رحمت سدی اس پہ سایہ فگن، نور شمع یقی زینت انجمن، بوئے ایمان ہے پھیلی چمن در چمن، جو عرفاں ہے آغوش میں معجزن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، گود میں اس کی پلتے ہیں علم و ہنر، ہر طرف فشاں اس کے شمس و قمر، اس کی مٹی سے اگتے ہیں لال و گوہر، اس کے ذرے ہیں صدراش کے در عدن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، خدمت خلق ہی اس کی تقدیر ہے، اس کے پیش نظر دین کی تشہیر ہے، اور علوم جدیدہ کی تطہیر ہے، اس کا مقصد ہے تجدید علم کہن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، اپنے سینوں میں رکھتے ہیں ہم ولولے، ہم سے سیکھیں چلن مشرقی من چلے، درس تہذیب لے مغربی حوصلے،
ہر روش اس کی گہوارِ علم و فن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن۔ زور باطل سے آنکھیں ملاتے ہوئے، جانتے حق پہ ہم مسکراتے ہوئے، کانپ اٹھے سامنے کفر آتے ہوئے، ہم سے لرزا برندہ میں ہو اہرمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن۔ یہ بہاریں ہیں تعبیر خواب شفیع، چار سو فگن ماہتاب شفیع، یوں درخشاں ہوا آفتاب شفیع، شرق سے غرب تک جس کی پھیلی کرن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن۔ کار فرما یہاں روح دین متی، مرکز فکر اس کا کتاب مبین، اس کا دستور تقلید جامد نہیں، اس میں فکر فراہی کا ہر سو چلن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن۔ گوشے گوشے میں اخلاص شبلی نہاں، شمع اقبال جلوہ فگن ہے یہاں، اختر حسن کا ایثار ہر سو عیاں، جس نے اس پر فدا کر دیے جان و تن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن۔ وہ رشید فراہی متائے گراں، جس سے سرسبز و شاداب ہے گلستاں، جس کے ایثار سے ہیں بہاریں جواں، اختر مسلمی بھی ہے ننگے چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی، نہ قدسی نہ جامی، کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی، نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کوئی ایسا
پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زبان، کہاں نام نامی، کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ ساتھی نہ رومی، نہ قدسی نہ جامی، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے، کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی، کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ ساتھی نہ رومی، نہ قدسی نہ جامی، اطاعت میں اسرار بھی ہر قدم پر، اطاعت پہ اسرار بھی ہر قدم پر، شفاعت کا شفاعت کا اقرار بھی ہر نظر میں، اصولاً خطا پہ تنبیہ لیکن، اصولاً خطا پہ تنبیہ لیکن، مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی، بندوں کے حامی، کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ ساتھی نہ رومی، نہ قدسی نہ جامی، یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے، یہ آنسو جو آنکھوں سے میری رواں ہے، عطائے شہنشاہ کون مکان ہے، عطائے شہنشاہ کون مکان ہے، مجھے مل گیا جام صحرائے کوثر، میرے کام آئی میری تشنہ کامی، کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ ساتھی نہ رومی، نہ قدسی نہ جامی، فقیروں کو کیا کام قبل علم سے، فقیروں کو کیا کام قبل علم سے، گداؤں کو کیا کام
گداؤں کو کیا فکر جاؤ حشم کی، کہاں میں کہاں دل ذات گرامی، نہ سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، اباؤں پداروں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی، تاج غلامی، کہاں میں کہاں ذات گرامی، نہ سادی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی۔ کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی۔ محترم حضرات، سی بی ایس ای پیٹرن پر الاصلاح گرل اسکول کا قیام مدرسۃ الاصلاح کے ارباب حل و عقد کے لیے ایک انتہائی جرأت مندانہ اقدام تھا۔ ہر طرف سے خطرے تھے، اندیشے تھے، لیکن ان سب کو درکنار کر کے اللہ پر توکل کر کے مدرسے الاصلاح گرلس اسکول کا آغاز ہوا، اور الحمدللہ دن بدن توتی او کولا، یہ دن بدن اس کی مقبولیت بڑھتی گئی، اور ضرورت پیش آئی کہ اس کی ایک مستقل عمارت ہو، اور اس کے لیے زمین بھی مدرسے نے مہیا کی۔ الحمدللہ اسی سنگ بنیاد کی تقریب میں آپ حضرات یہاں مدعو ہیں، تشریف فرما ہیں، جہاں آپ ہمارے معزز مہمانوں کی باتیں سنیں گے۔ مدرسہ کے ذمہ داروں کے لیے یہ ضرور دعا کریں گے کہ انہوں نے جو جرأت مندانہ بلکہ رندانہ قدم اٹھایا ہے سی بی ایس ای پیٹرن پر گرلس اسکول کے اجرا کا، اللہ تعالیٰ اسے قبولیت عطا فرمائے اور دن دگنی اور چوگنی اسے ترقی عطا فرمائے۔ میں معزز مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے نائب ناظم مدرسۃ الاصلاح جناب پروفیسر علاء الدین اصلاحی صاحب سے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اسٹیج پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مہمان کرام گڈو جمالی صاحب، شکیل احمد آدمی صاحب اور پروفیسر طارق عزیز صاحب، سامنے بیٹھے اساتذہ کرام، طلبہ قدیم، مدرسۃ الاصلاح کے موجودہ طلبہ اور اس دیار کے اصلاح سے محبت رکھنے والی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں چونکہ گڈو جمالی صاحب میرے علم کی حد تک اس احاطے میں پہلی بار آئے ہیں، اگر وہ اس سے پہلے آئے ہوں تو مجھے علم نہیں ہے، تو میں بہت ہی مختصر چند جملوں میں اس مدرسے کی بنیاد کے بارے میں بتا دوں، اور اس کی فکر اور اسی فکر کے تحت الاصلاح گرلس اسکول کا جو قیام عمل میں آیا۔ مہمان ذی وقار، مہمان خصوصی گڈو جمالی صاحب، یہ وہ ادارہ ہے جس کی بنیاد 20ویں صدی کی ابتدا میں ایک تحریک کے ذریعہ عمل میں آئی۔ وہ تحریک تھی علاقے میں پھیلی ہوئی بدعت، خرافات، جہالت کو دور کر کے لوگوں کو تک علم کی روشنی پھیلانا، اور اس دیار میں جو تحریک چلی اس تحریک کا بانی جو تھا اسی دیار کے سیدھا سلطان پور کے
مولانا محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے انجمن اصلاح المسلمین کے نام سے تحریک چلائی۔ وہ تحریک کئی برسوں تک چلی، تقریباً ہر ہفتے مہینے میں اشتہار کے 17-18 گاؤں میں جلسے ہوئے، لوگ جڑتے گئے، اور ایک وقت آیا 1908 میں کہ اس احاطے میں جہاں ہم آج جمع ہیں، دوسرے سنگ بنیاد رکھنے کی، اس مدرسے کی سنگ بنیاد 1908 میں رکھ دی گئی۔ 1908 سے لے کر 2025 تک تقریباً 100 سے زائد عرصہ گزر گیا، اور یہ علم کی روشنی پھیلا رہا ہے۔ اور آج کا حسن اتفاق دیکھیے کہ گڈو جمالی صاحب جو اس دیار میں علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں، اس دیار سے نکل کر دوسرے علاقوں میں بھی اپنی سرگرمیاں تیز تر کرتی ہیں، اور ان کا اے پی ایس اسکول اور اے پی ایس اسکول کے کیمپس میں ہماری قوم کی لڑکیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہمارے برادران وطن کی لڑکیوں کے لیے بھی فری کوچنگ کا انتظام کیا ہے۔ ہر سال نیٹ میں لڑکیاں منتخب ہوتی ہیں۔ دوسرا حسن اتفاق یہ ہے کہ دونوں، ایک پروفیسر طارق عزیز صاحب جو گمنام رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، نام و نمود کی ان کے اندر خواہش نہیں ہے، مولانا شفیع صاحب کے پوتے موجود ہیں یہاں پر، تو ایک جو علم کی جوت جگا رہا ہے اور بنفس نفیس یہاں موجود ہے، اور ایک جس کے دادا نے اس دیار میں خرافات اور بدعات کو دور کر کے علم کی روشنی پھیلائی، اس کے پوتے یہاں پر موجود ہیں، اور دونوں کے دل میں قوم کے لیے، وطن کے لیے محبت ہے، اور دونوں اپنی جگہ پہ جہاں ہیں وہ قوم کو اونچا دیکھنے کے لیے، اونچا دکھانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ تو اس دیار پر میں اور یہاں پر جو ہم ایک سنگ بنیاد رکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، وہ سنگ بنیاد اینٹ اور پتھر کی عمارت نہیں ہوگی، بلکہ اس سے اس دیار میں علم کی روشنی پھیلے گی، اور وہ علم کی روشنی یہاں تک پھیلے گی کہ تمام لوگ اس سے جو ہے مستفید ہوں گے۔ ایک چیز اور میں بتا دوں، خاص طور سے اپنے مہمان گڈو جمالی صاحب کے لیے، کہ یہ صرف شفیع صاحب کا مدرسہ نہیں ہے، بلکہ یہ شفیع، فراہی اور شبلی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ شبلی یہ چاہتے تھے کہ آدم گڑھ میں اکیڈمی ہے، آدم گڑھ میں نیشنل اسکول ہے، تو سرائے میر کا یہ مدرسہ بھی انہی کا تھا، اور وہ تینوں کو ملا کر جامعہ ازہر اور جامعہ آکسفورڈ کا امتزاج بنانا چاہتے تھے۔ تو ان کا یہ خواب پورا ہو رہا ہے کہ آپ جیسی ہستی بھی آدم گڑھ میں موجود ہے، اور مولانا شفیع صاحب کے پوتے بھی ہیں، جن کی کوششوں سے انشاءاللہ الاصلاح گرلز اسکول اپنی بلندیوں تک پہنچے گا۔ ایک چیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں کو کہ 1910 میں جب علامہ شبلی اور فراہی اس مدرسے سے اپنا رشتہ استوار کیا، تو 1910 میں جب وہ نصاب بنا رہے تھے تو اس نصاب میں انگریزی کو پڑھنا ضروری کر دیا۔ سوچئے 1910 میں جب سرکاری اسکولوں میں مسلمان لڑکوں کو انگلش پڑھانا معیوب سمجھا جاتا تھا، ایسے میں اس مدرسے کے بانیان اور اس مدرسے کے معماران نے 1910 میں انگریزی کو کمپلسری کیا۔ ان کو اپنے گھر کے اندر سے مخالفت کا سامنا کرنا ہوا، باہر کے لوگوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوا، لیکن وہ اپنے موقف پر جمے رہے، اور وہی موقف ہے کہ آگے چل کر سائنس اور ریاضی کا نصاب بھی یہاں کے مدرسے میں شامل ہوا، اور سائنس اور ریاضی کے نصاب کی شمولیت کے ساتھ ساتھ یہاں کے ناظم نے، یہاں کے منتظمین نے اس مدرسے کے فارغین کے لیے ہندوستان میں قائم بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے دروازے بھی کھول دیے، تاکہ یہاں کے فارغین وہاں جا کر اپنی علمی تشنگی پوچھا سکیں۔ تو اسی سلسلے کا ایک آج جو ہے سنگ بنیاد رکھا جانا ہے عورتوں کی تعلیم کے لیے۔ عورتیں جب تک تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی، نسل میں اصلاح نہیں آئے گی۔ تو عورتوں کو تعلیم یافتہ بنانا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ عورتیں ہی اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے سکیں گی۔ الاصلاح گرلز اسکول کی جو بنیاد پڑ رہی ہے،
उस सब के आप गवाह होंगे। और मैं समझता हूँ कि जिनके पास सरमाया है वो इस कार्य खैर में अपना सरमाया लगाकर सरमायाकारी का एक अच्छा सबूत देंगे। तो आप और हम सब लोग यहाँ जमा हैं। मैं अपने मजलिस इंतज़ामिया की तरफ से, तलबा कदीम की तरफ से, यहाँ के असातिज़ा की तरफ से, यहाँ जो तलबा पढ़ रहे हैं उनकी तरफ से, इस दयार के जो मुहसिनीन हैं, जो हमेशा मदरसतुल इस्लाह के बारे में सोचते रहते हैं, उनकी तरफ से स्टेज पे बैठे हुए अपने घर के लोगों का भी इस्तकबाल करता हूँ, घर से बाहर के लोगों का भी इस्तकबाल करता हूँ। मेरा तो एक नजरिया कि यहाँ जो लोग बैठे हैं सब मेरे घर के हैं, सब इस मदरसे के हैं और सब ने किसी न किसी तरह से इस मदरसे का ताउन किया है और हमेशा ताउन करते रहेंगे। ये और मौका नहीं है इसलिए कि हम अपने मेहमानों की बात सुनेंगे। मैं एक बार फिर इस्तकबाल करता हूँ और इस उम्मीद से करता हूँ कि आप सब लोग अपना रिश्ता इस मदरसे से जोड़ेंगे और इस मदरसे के लिए हमेशा ताउन करेंगे, इसकी फलाह व बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। इसी चंद जुमलों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद जनाब प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साहब, मेंबर मजलिस इंतज़ामी और इंचार्ज अल इस्लाह गर्ल्स स्कूल को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे मेहमान गिरामी, मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस इलाके के अतराफ से तमाम लोग हमारे मेहमान, मसजिद के बच्चे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अभी प्रोफेसर अलाउद्दीन साहब ने खुद मदरसे की तारीख के बारे में बताया और इस पर भी बात की कि आज हम सब लोग सारे हमारे मुअज़्ज़ज़ीन यहाँ पर इकट्ठा किस लिए हुए हैं। जाहिर है कि ये आप सब लोग जानते हैं कि बहुत ही नेक मकसद के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि इस्लाह एक अवामी इदारा जब यह कायम हुआ 1908 में तब भी था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इस्लाह एक अवामी इदारा है। अवामी इदारे से मेरी मुराद ये है कि अवाम ने इसकी नशोनुमा में, इसकी अफजाइश में, इसको तरक्की याफ्ता बनाने में अवाम ने भरपूर अपना ताउन किया और आज तक ये अवाम ही की मिल्कियत में है इदारा, कभी किसी खास आदमी की मिल्कियत में नहीं गया। ये बहुत खास बात है, जबकि आज के जमाने में ज्यादातर इदारे इंफरादी मिल्कियत में होते चले गए हैं। अवामी इदारे बनते हैं शुरू में और उसके बाद फिर वो इंफरादी मिल्कियत में चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल इस्लाह के ऊपर आज तक इस तरह का कोई इल्जाम नहीं लग सका कि ये किसी इंफरादी मिल्कियत की तरफ जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं अल इस्लाह गर्ल्स स्कूल के बारे में जानने के लिए या उसकी जो प्रोग्रेस है, उसका जो लाएहमल है, उसकी जो बुनियाद है, उसके बारे में। अल इस्लाह गर्ल्स स्कूल आप सब लोगों को पता भी है कि 2022-23 के सेशन में अभी इसकी शुरुआत हुई 3 साल पहले और उस वक्त बार बार ये बात जहन में आ रही थी, जैसे मौलाना सरफराज इस्लाही साहब ने फरमाया कि क्या इस्लाह पर बच्चियों की तालीम का कोई इदारा या जदीद तालीम का कोई इदारा खोला जाना चाहिए या नहीं खोला जाना चाहिए। इस पर इश्काल था, बहुत सारे लोगों को इस पर कुछ शुबहात थे कि ये इदारा बच्चियों की तालीम का इस्लाह के अपने मैदान कार का हिस्सा है या नहीं है, ये खोलना इस्लाह के लिए मुनासिब होगा कि नहीं मुनासिब होगा। लेकिन बहरहाल इंतजामिया के ज्यादातर लोगों ने यह फैसला किया कि नहीं, बच्चियों की तालीम के लिए एक इदारा और जदीद निसाब से वो इदारा जिसमें जदीद निसाब पढ़ाया जाता हो वो इदारा खोला जाना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के पेश नजर
یہ ادارہ 2022-23 میں کھولا گیا۔ ابھی 2022-23 میں جب ادارہ کھلا، الحمدللہ پہلے ہی سال 140 بچیوں کا داخلہ ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود عوام کے اندر اس ادارے کے تئیں کتنا اعتماد تھا، کتنی محبت تھی کہ ابھی پہلے سال ادارہ کھلا، بچیوں کی تعلیم کی شروعات ہوئی اور ایک بڑی تعداد نے، ہمارے سرپرستوں کی، والدین کی ایک بڑی تعداد نے اپنی بچیوں کو اسلام کے اسکول میں بھیج دیا، اور اس کے بعد لگاتار اس میں پروگریس ہوتی رہی۔ 140 سے پھر یہ 300 پہنچ گیا، 300 سے پھر 350 پہنچا۔ اس وقت الاسلام اور بچیوں کی تعداد 450 قریب 440 بچیاں اس وقت ہمارے یہاں موجود ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ یہ پروگریس بہت ہی اطمینان بخش ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عوام کا اصلاح کے اوپر، اصلاح کی اس نئے ادارے پر کتنا اعتماد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے، یا اصلاح کی انتظامیہ نے، یہ مدرسہ، یہ اسکول جب کھولا تھا اصلاح کا اسکول، تو یہ صرف 4 کلاسز پر مشتمل تھا، KG، پھر 1st، 2nd اور 3rd، اور اس کے بعد سے یہ تھا کہ ہر سال ایک کلاس آگے بڑھاتے جائیں گے۔ الحمدللہ اس کے اگلے سال ہم نے 4th کلاس کو اسٹارٹ کیا، اس کے بعد 5th کلاس اسٹارٹ ہوئی، اور اب 6th کلاس اس سال اسٹارٹ ہو چکی ہے۔ یہاں پر جو تعلیم کا نصاب ہے، ابھی تو ظاہر ہے کہ ہم نے ضلع پریشد سے اس کی منظوری حاصل کر لی ہے، پرائمری سیکشن کی بھی منظوری مل چکی ہے اور جونیئر سیکشن کی بھی منظوری الحمدللہ مل چکی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے ضلع پریشد سے منظوری لینا۔ بہت سارے کاغذی خانہ پوری ہوتی ہے، بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں، پیمائش ہوتی ہے، بہت سارے لوگ انسپیکشن کے لیے آتے ہیں، لیکن الحمدللہ وہ سارا کام ہوا، اور دونوں حصوں کی، پرائمری کی بھی اور جونیئر کی بھی منظوری مل چکی ہے انگلش میڈیم کے طور پر ضلع پریشد سے۔ اور اب اگلا نشانہ انشاءاللہ ہمارا ہے کہ ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کے لیے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم CBSE بورڈ سے اس کی منظوری حاصل کریں گے۔ CBSE سے منظوری لینا بہت آسان نہیں ہے، اس کے لیے زمین، عمارت الگ سے، اساتذہ کی تعداد، بہت سارے ان کے بھی کنڈیشنز ہیں۔ انشاءاللہ ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ وہ بہت جلد ہم جو ان کی شرائط ہیں ان کو ہم پورا کریں گے۔ اس کی الگ عمارت کے لیے آج اب سب لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، الگ عمارت کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا، اور انشاءاللہ عمارت بہت جلدی بن جائے گی، اور اتنی بن جائے گی کہ ہم CBSE یا ICSE بورڈ میں درخواست دینے کے لائق ہو جائیں گے کہ ہمارے مدرسے کی منظوری وہاں سے مل جائے، ہمارے اسکول کی منظوری مل جائے۔ میں آپ کو اس اسکول کے بارے میں کچھ باتیں اور بتاؤں۔ کہنے کو ہمارا ایک یہ CBSE بورڈ یا CBSE سلیبس سے کے اکارڈنگ ہی ہمارا کورس چل رہا ہے، ساری کتابیں، سارے درجات ہمارے یہاں سارے CBSE پیٹرن پر ہیں، لیکن آپ کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ 5ویں کلاس تک جاتے جاتے ہمارے یہاں ناظرہ قرآن میں ترجمہ کے پورا کرا دیا جاتا ہے۔ بچیوں کا ناظرہ 30 پارے کا 5ویں کلاس تک جاتے جاتے پورا ہو جاتا ہے، اور ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں استانیہ ہیں، مدرسے سے فارغ استانیہ ہیں اس کام کے لیے، تو یہ کام ہوتا ہے کہ قرآن کے ناظرے پر ہمارا پورا زور ہے ترجمے کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد حدیث پر بھی بچیوں کا زور دیا جاتا ہے، استانیہ حدیث یاد کرواتی ہیں۔ پہلی کلاس میں 5 حدیثوں کا ٹارگٹ ہے، اسی طرح سے پھر دوسری کلاس میں 15 حدیثوں کا ٹارگٹ ہے، اور یہ ٹارگٹ رکھا گیا ہے کہ 5ویں کلاس پاس کرتے کرتے بچیوں کو 50 حدیثیں یاد ہو جائیں۔ الحمدللہ وہ ہو رہا ہے، 5ویں کلاس کی بچیوں کو 50 حدیثیں بھی الحمدللہ یاد کرائی جا چکی ہیں، اور ترجمہ قرآن بھی، ناظرے کا کام بھی الحمدللہ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو جدید نصاب کی ضرورتیں ہوتی ہیں، میتھ ہے، سائنس ہے، انوائرمنٹل سائنس ہے، ادبیات ہے، ہندی ہے، اردو ہے، انگریزی ہے، یہ ساری کتابیں شامل درس ہیں، نصاب میں پڑھائی جاتی ہیں، اور الحمدللہ
नताइज के एतबार से हमें अभी कहीं पर ये महसूस नहीं हुआ कि हम कुछ पीछे जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आगे जा रहे हैं। और इसका अंदाजा हमें जब गार्जियंस मीटिंग होती है, पेरेंट्स की मीटिंग होती है, उसमें अंदाजा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर हमारे सरपरस्त हजरात यहाँ की तालीम से, यहाँ के निसाब से और यहाँ के डिसिप्लिन से मुतमईन हैं। थोड़ी बहुत शिकायतें पिछले 2 सालों तक ट्रांसपोर्ट के ताल्लुक से आई थी। हमारा ट्रांसपोर्ट का निजाम बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने ट्रांसपोर्ट का निजाम भी स्टेबलाइज कर लिया है। हमारे पास बसेस और गाड़ियां आ गई हैं, तो अब उसमें भी शिकायत कम हो गई है या ना के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक अच्छा काम हो रहा है ट्रांसपोर्ट का भी। मैं यहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल फौजिया शाहीन मिर्जा हैं, उनको भी मैं मतलब ये है कि उनकी तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने इस स्कूल में डिसिप्लिन और तालीम दोनों का एक मेयार कायम किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत मेहनत से उसमें लगी हुई है। और मेरी जो बात गार्जियन से होती है तो वो तारीफ करते हैं। इसी तरह से उस्तानियां भी माशाअल्लाह, जितनी उस्तानियां हमारे पास हैं, शुरू में हमारे पास एक प्रिंसिपल और 6 उस्तानियां थी पहले साल में, फिर उसके बाद हमारे पास 11 उस्तानियां हुई और इस वक्त हमारे पास एक प्रिंसिपल है, 14 उस्तानियां हैं, एक क्लर्क है, एक चपरासी यानी दाई है। तो ये सारी चीजें हैं और इंशाअल्लाह अगले साल हम अपने उस्तानियों की तादाद में, टीचिंग स्टाफ की तादाद में और भी इजाफा करेंगे और उम्मीद यह है कि बच्चों की तादाद भी बढ़ेगी। इसी जिम्न में एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा कि इसको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दोहरा रहा हूं कि मदरसतुल इस्लाह के ऊपर अवाम का बेपनाह एतमाद है। ये तो हमें मतलब पहले साल से अंदाजा होगा और फिर बच्चों के स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल इस्लाह पर कभी यहाँ के अवाम ने कोई सवाल नहीं उठाया, कोई उंगली नहीं उठाई। 10-5% जाहिर है कि मसाइल होते हैं, वो हर जगह होते हैं। हम +-5 की स्टैटिस्टिक्स हर जगह इस्तेमाल करते हैं कि +-5 डिस्क्रिपेंसीज तो होती ही होती हैं और उसमें बहुत ज्यादा हमारे लिए परेशानी के बायस नहीं है। 90% हम ये समझते हैं कि हमारे सरपरस्त हजरात मुतमईन हैं। बस सिर्फ एक गुजारिश हमारी है बच्चियों के सरपरस्त हजरात से भी और बच्चों के सरपरस्त हजरात से भी कि आप अपना ताउन इस माने में बढ़ाएं कि तालीम के तई थोड़ा सा आप खुद बेदार हो जाएं, बच्चियों की तालीम के तई भी और बच्चों की तालीम के तई भी। हमारा बार बार ये एहसास है कि हम सरपरस्त हजरात को बुलाते हैं बच्चों के ताल्लुक से या बच्चों के ताल्लुक से, तो बड़ा रिलेटेंट उनका बिहेवियर होता है। अक्सर लोग नहीं आते, डायरी में कोई चीजें बच्चों के ताल्लुक से लिखी जाती हैं तो उसका कोई जवाब नहीं देते। एक बात हमेशा याद रखें कि तालीम को कभी खरीदा नहीं जा सकता। आजकल हम ये समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करा देंगे या बहुत अच्छी फीस दे देंगे तो हमारे बच्चे तालीम याफ्ता हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल गलत है सोचना। तालीम को कभी नहीं खरीदा जा सकता, तालीम को हमेशा हासिल किया जाता है और ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें असातिज़ा यानी स्कूल का पूरा माहौल, फिर बच्चियां या बच्चों का खुद अपना जो तालीम के तई उनका रवैया है और उसके बाद फिर वालिदैन का, घर वालों का और पूरे माशरे का। माशरा जब तक खुद बच्चों के तई अवेयर नहीं होगा, उनके अंदर खुद अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक तालीम का जो निशाना हमने मुकर्रर किया है, तालीम याफ्ता समाज बनाने का जो निशाना हमने मुकर्रर किया है, वो पूरा नहीं हो सकता जब तक कि पूरा माशरा उसमें अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए तैयार ना हो जाए। बार बार हम कहते हैं कि माशरे में अब वालिदैन की जिम्मेदारियां हैं। भले से आप अच्छे स्कूल में दाखिल कराते हैं, भले से बहुत अच्छे असातिज़ा वहां पर हो, बहुत अच्छी डिसिप्लिन हो, लेकिन जब तक आप बच्चों के साथ खुद नहीं बैठेंगे, उनसे दोस्ती का रिश्ता नहीं इस्तेमाल करेंगे, उनसे पूछेंगे नहीं तुम्हारे स्कूल में आज क्या हुआ, तुम्हारे स्कूल में आज कैसे पढ़ाई हुई, तुमने आज क्या पढ़ा, तब तक बच्चों के अंदर जो एक ऑलराउंड ग्रोथ होती है, जो चौतरफा उनकी नूह होती है, वो नहीं हो पाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं समझता हूं कि ये बहुत
تعلیم یافتہ لوگوں کا علاقہ ہے، اور یہ اجتماع جو اس وقت یہاں پر ہے یہ بھی بہت تعلیم یافتہ لوگوں کا ہے، بہت زیادہ پتہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک بار آپ تمام حضرات کا، تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے مخصوص مہمانوں کا، گڈو جمالی صاحب کا، شکیل صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے مہمان ابو عاصم اعظمی صاحب اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ پائے۔ ہم سب مہمانوں کے بے انتہا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ایک کال پر، ایک آواز پر لبیک کہا، اور الاصلاح درس اسکول کے اس نئے پروجیکٹ کے لیے دامے درمے سپنے جو بھی ان سے ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ تیار ہیں۔ مہمان بھی ہمارے تیار ہیں، عوام کے عوام بھی تیار ہیں، اور جتنے سرپرست ہے گارجین ہیں وہ بھی تیار ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ الحمدللہ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ آپ لوگ۔ بحیثیت ذمہ دار الاصلاح گرلز اسکول کے بارے میں الف سے لے کر یہ تک آپ نے سب کچھ سنا۔ مجھے امید ہے کہ ان کی درخواست سدا و صحرا ثابت نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد ادب کے ساتھ جناب مولانا شکیل احمد اعظمی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدوں و مصلیین، اسٹیج پر موجود شخصیات اور علماء کرام، علاقے کے وجہا اور اعیان، اور علم اور تعلیم سے دلچسپی رکھنے والے حضرات، اساتذہ کرام، طلباء، آپ تمام حضرات کی خدمت میں سلام اور آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ میں ذہن میں اپنے رکھتا تھا کہ کچھ چیزیں میں اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن بتایا گیا کہ وقت بہت محدود ہے، 5 منٹ کے اندر آپ کو اپنی گفتگو سمیٹنی ہے، تو یہ بہت ہی یعنی کوئی شاید ایک پوائنٹ پہ میں گفتگو نہ کر سکوں، لیکن بہرحال مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی، اور پہلے سے بھی یہ تجربہ ہوتا رہا ہے، کہ علاقے کے جو معزز شخصیات ہیں، خاص طور سے علمی اور تعلیمی میدان، اور عوام کو بھی اس مدرسے سے، اس مرکز علم و دانش سے ہمیشہ محبت اور عقیدت رہی ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے شخصیات، میں ایک لمبے عرصے سے باہر ہوں، کبھی کبھی آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ وہ آج بھی علم کی جو جگائے ہوئے ہیں اور علم کے پروگرام میں وہ شرکت کرتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی اس پہ ہوئی۔ مدرسہ اصلاح کا یہ پروگرام، یہ پروجیکٹ لڑکیوں کی تعلیم کا، حقیقت میں یہ ایک انقلابی قدم ہے، اور اگرچہ بڑی تاخیر سے آیا لیکن آیا۔ جدید تعلیم یہ سب کا حق ہے، لڑکیوں کا بھی حق ہے، اس میں بہت پہلے ہمیں پیش رفت کرنی چاہیے تھی لیکن تاخیر ہوئی۔ اب اس تاخیر کی تلافی اس طرح سے ممکن ہے کہ ہم اپنے ادارے کو صرف گنتی میں ایک اضافہ نہ ہو کہ جب مان لیجیے 10 ہے تو ایک بڑھا کے 11 ہو جائے، 20 ہے تو ایک بڑھا کے 30 ہو جائے، بلکہ ہمیں سینٹر آف ایکسلنس اس کو بنائیں گے، اور کوالٹی آف ایجوکیشن وہ پرووائڈ کریں گے اس طرح سے کہ ایک بچی اگر ہمارے یہاں آتی ہے تو اس کے پیرنٹس کو، اس کے گارجینس کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ہماری بچی اب محفوظ ہاتھوں میں ہے، یا ان ہاتھوں میں ہے جس میں وہ محفوظ رہے گی، اور اس اسکول سے، اس مرکز تعلیم سے وہ اس طرح سے بن کے نکلے گی اور فارغ ہوگی کہ کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی کورس میں وہ جانے کی اہل اور مستحق ہوگی۔ میں انشاءاللہ اس سلسلے میں جو کچھ میرے اپنے ذاتی تجربات ہیں وہ میں حاضر کرتا رہوں گا، اور میں بھی انتظامیہ کا ایک ممبر ہوں، حصہ ہوں، اور اس سلسلے میں خاص طور سے ڈاکٹر خالد صاحب کا میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اصل اس پروجیکٹ کے رہنما ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں، وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور تمام انتظامیہ ان کے ساتھ کھڑی ہے اور سب کی مبارکبادی کے مستحق ہے۔ قابل احترام حاضرین، میں صرف ایک نقطے پہ آپ کو اس کی توجہ دلاؤں گا۔ دیکھیں، ہندوستان میں اس وقت جو صورتحال ہے مسلمانوں کی اعلیٰ تعلیم، ان کی حصہ داری اور جو کچھ انہوں نے اچیو کیا ہے اس کے بارے میں تو بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور خاص طور سے اس میں اگر پسماندگی یا پیچھے
पिछड़ जाने वाला मामला एक ऐसे इलाके से हो जहाँ के लोगों के अंदर हिम्मत है, सलाहियत है, माल है और दौलत है, टैलेंट है, जहानत है, इसके बावजूद अगर अपना शेयर पूरा ना कर सकें और ना हासिल कर सकें तो बड़े अफसोस की बात है। सरामीर का इलाका खास तौर से और मजमूई तौर पर आजमगढ़ का इलाका ये वो है कि जहाँ पर अगर मुसलमान अज़्म और हौसले के साथ तालीम हासिल करना चाहें और आगे बढ़ना चाहें तो यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं थी और नहीं होनी चाहिए थी। इनका शेयर बहुत कम है। हिंदुस्तान में आला तालीम में अगर आप देखें तो मुसलमानों का रेशियो 4 पॉइंट समथिंग आता है, 4.5 से भी लेस है, उससे कम है। जबकि हमारी आबादी जो ऐलान शुदा है वो 14% है, तो 4.5% का तनासुब। और फिर हम मुख्तलिफ मौके पे शिकवा करते हैं कि फला जॉब में या फला पोजीशन में उसमें एम्प्लॉयमेंट में हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला। आपको कैसे आपका हिस्सा मिलेगा जहाँ पे चपरासी की 200 या 400 सीट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए कई हजार वो लोग कि जो ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, वो अप्लाई करते हैं दूसरी फॉर्मों के, क्योंकि जॉब नहीं मिलती। पोस्ट ग्रेजुएट्स अप्लाई करते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, गुजरात में वाक़या पेश आया था, वहां पे पोस्ट ग्रेजुएट्स यानी मास्टर की डिग्री लिए हुए लोग हाजिर हैं कि हमें पीएन की डिग्री चाहिए, जॉब चाहिए, चपरासी की जॉब चाहिए। तो जिनको आला मुलाजमत चाहिए उन्हें पहले दिन से तय करना है कि हम मेयारी तालीम हासिल करेंगे, मेयारी इदारों में पढ़ने जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है कि आप सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाएं, शिवली नेशनल कॉलेज में पढ़ें। तमाम जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं वो खा किसी की भी हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वो सबके लिए खुली हुई है। जरूरत इस बात की है कि आपके अंदर टैलेंट हो, आपके अंदर सलाहियत हो और अपनी सलाहियत और मेरिट की बुनियाद पर आप आगे बढ़ सकें। ये इस हिस्सेदारी को पूरा करना। मैं ये भी बता दूं कि 4.5% जो हमारा तनासुब है यूनिवर्सिटी तालीम में या अंडर ग्रेजुएट तालीम में, तो उसमें आप जानते हैं कि सारे के सारे शामिल हैं, शुमार किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मदारिस के फौसला जाते हैं, कोर्सेज लेते हैं, वो भी शामिल है। कोई गिरता पड़ता है स्टूडेंट किसी में, कोई सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस और इस तरह से लेके डिग्री ले लेता है, वो भी इसमें शामिल है। लेकिन अगर वो इदारे जिनको IIT कहा जाता है, IIM कहा जाता है और टॉप के सेंटर ऑफ एजुकेशन, उनमें आप देखें तो हमारा तनासुब 1.5 यानी 1.5% रह जाता है। बड़े अफसोस की बात है। और आप जानते हैं कि IIT प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हुए, उनके सामने मैं जसारत क्या करूँ बोलने की, कि आप देखें कि 1.5 ये वो इदारे हैं कि जहाँ पे तकरीबन किसी भी स्टूडेंट का अगर दाखिला हो गया तो उसकी पोस्ट, उसकी मुलाजमत, अच्छी मुलाजमत पक्की है। हमारे लोग होते नहीं तो कहाँ से वो लिए जाएंगे। आखिर में है कई एक चीजें हैं, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। इस जाती जो मेरा अमली तजर्बा है कि तालीम जो है हकीकत में आगे बढ़ने का, तरक्की करने का नाम है, इसके बरक्स जहालत तस्मादी का नाम है। मैं अपने इदारे के जरिए से ये चूंकि सिर्फ एक जज्बा था, लड़ने का जज्बा और आगे बढ़ने का जज्बा था, मैंने अपने इदारों के जरिए से उन लोगों के बच्चों को, अपने भी बच्चों को और दूसरे और बेशुमार मुस्लिम फैमिलीज के बच्चों को उन इदारों में पहुंचाया है कि जहां पे उनके वालिदैन ख्वाब भी नहीं देख सकती थी और उन्होंने कामयाबी हासिल की है। एम्स में हमारे बच्चे गए हैं, IIT में हमारे बच्चे गए हैं, IIM में हमारे बच्चे गए हैं और लॉ यूनिवर्सिटीज में जो है, जिसमें डॉक्टर फैजान मुस्तफा साहब थे, उसमें हमारे बच्चे गए हैं। तो ये इस तरह की सोच रखिए कि इल्म हासिल करें, मेयारी तालीम हासिल करें, ताकि वो अपने समाज में, अपने मुल्क में आके अपनी पोजीशन बना सके और फिर कोई उनके ऊपर उंगली ना उठा सके, बल्कि लोग कहें कि वाकई ये जवान हमें चाहिए, हमारे शोबे में चाहिए, हम इसको अपने यहाँ से हटने नहीं देंगे। क्यों कि वो तमाम दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मेहनती है, ज्यादा मुखलिस है, ज्यादा संजीदा है और उसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, बेहतर। तो हमें इस चीज के लिए कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा ये इदारा लड़कियों के भी हक है कि वो भी तालीम हासिल करें। लड़कियों के हिस्सेदारी के बगैर माशरे में तरक्की नहीं आ सकती। कोई भी जनरेशन जो होगी
बगैर पढ़ी लिखी या जाहिर जो है माओ के जरिए से जो परवरिश पाएगी, वो हकीकत में न तो फैमिली बहसियत एक यूनिट कामयाब होगी और न उनके बच्चे जो है वो तरक्की हासिल करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि इस इदारे को हम आगे बढ़ाएं और ये तवक्को रखते हुए कि इंशाअल्लाह यहाँ पे हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाएं और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमारे बच्चों बच्चियों की हो और वो अपने अपनी पसंद के मुताबिक अपने कोर्सेज के इंतखाब करें और जाएं और आगे बढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया। नहायत अदब के साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब प्रोफेसर तारिक अजीज़ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लें। माइक। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सारे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग लोग और मेरे सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए, मुझे थोड़ा बहुत जो कहना चाहता हूँ तो ये है कि इस इदारे से थोड़ा बहुत जो ताल्लुक़ मेरा भी है, बहरहाल ख़ानदान की वजह से है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। एक ये कह देना चाहता हूँ कि एक ज़माना था जब ये मीटिंगें हो रही थी इस्लाहुल मुस्लिमीन की, तो कुछ रुदाद उसकी मैंने देखी और पढ़ी, तो उसमें ये था कि उस वक्त भी लोगों की नज़र में ये था कि जदीद तालीम होनी चाहिए, और जाहिर है कि हो सकता है वसाइल न रहें हों, जो भी न रहें, लेकिन जो लोग थे उस वक्त, जो उसको सोचने वाले थे, इस समाज के, इसी इदारे के और इसी इर्द गिर्द के समाज के लोग थे, वो ये सोचते थे कि खाली वही तालीम नहीं, दूसरी तालीम भी होनी चाहिए, और दोनों तालीम का एक ताल्लुक़ है। ऐसा नहीं है कि वो एक अलग है दूसरी अलग है। तो अब मैं ज़रा सा चंद बातें, चूँकि बच्चों की तालीम और बच्चियों की तालीम के लिए है ये बात, तो सिर्फ जो मेरे तजुर्बे और मेरे जानने में गुजरा है वो ये है कि एक बच्चा जब पैदा होता है, साल 2 साल को होता है, नौनिहाल में 2-3 साल में, तो उसके जो चीज़ें आप देखेंगे, तो वो बच्चा जब कलर करना शुरू कर देता है, लाइन खींचना शुरू कर देता है, वो आड़ी तिरछी लकीरें खींचता है, और 2-3 साल में वो कुछ बोलना शुरू कर देता है, जुमले बनाना शुरू कर देता है। ये वो सलाहियत है कि वो ऐलान कर रहा होता है कि वो दुनिया की सारी मखलूक में है सबसे ऊपर, जहानत की जो है वो बुलंदी है, और कुरान में जो है जो कुछ वो बयान किया जो है उसके हिसाब से ये है कि अल्लमा बिल कलम अल्लमा बिल इंसान, वो जो खींचना है ना वो उसकी फितरी वो है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जब वो जुमले बनाना शुरू करता है तो वो एक ऐसी सलाहियत है कि आज भी बहुत मुश्किल होता है, जब आप उस पर सोचना शुरू करें तो ऐसी ऐसी मुश्किलें आती हैं, हम तो ये समझते हैं कि ये आम सी बात है और ये कोई ख़ास बात है ही नहीं। तो उस वक्त वो ये ऐलान कर रहा होता है कि वो जो है बहुत ही बुलंदी पे है, जहानत की है, और आज के दौर में सो कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, हम उसको सिर्फ कॉपी करना चाहते हैं किसी शक्ल से जो है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बड़ा दौरा है, आप सारे लोग मोबाइल पे यहाँ वहाँ यूज़ करते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो काम हो रहा है वो बहुत बड़ा काम है और वो आपको नज़र नहीं आएगा, आप सिर्फ एप्लीकेशन के ज़रिए उसको एक्सेस करते हैं। तो बुलंदी पे क्यों है वो ज़रा मैं आपको बताऊँ कि जो भी प्रोसेसिंग होती है ब्रेन के अंदर जो है, तो वो न्यूरॉन्स होते हैं, और वो न्यूरॉन्स तकरीबन जो है 100 बिलियन, और 100 बिलियन के मतलब 1 बिलियन 100 करोड़, अब आप सोच लीजिए। और पूरी कहकशां में जो है जो सितारे हैं वो भी तकरीबन इतने ही हैं। तो हमारे दिमाग में जो है एक कहकशां आबाद है, वो जो न्यूरॉन्स हैं जिसे प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं हम, जो उसी के ज़रिए सारा इल्म जो हम सीखते हैं और सारा बयान करते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं इंसान के दिमाग में, वो और जानदारों की बनिस्बत कहीं ज़्यादा हैं। बॉडी वेट के हिसाब से देखा जाए तो 2% के करीब होते हैं, वो बहुत है। और उसी से वो जो 100 बिलियन वाला मामला है, अब वो सारे न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं,
اور اسی سے انسان سیکھتا ہے، اسی سے سب. اور آج جو ہم اس کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی پروسیس برین میں چل رہا ہے، اس برین کے پروسیس کو کسی شکل سے ہم کاپی کر لیں، اس کو سمجھ لیں. تو اب آپ یہ سمجھ لیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے جیسے یہ روبوٹس ہیں اور اس قسم کی چیزیں، یہ سب تو بن گئی. لیکن جب یہ ہوا کہ ہم کو جو ہے بولنے کے لیے ایک سسٹم چاہیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا، تو وہ سسٹم خاصا بڑا ہے. ہم تو خالی اس کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں، جہاں جو لوگ بنا رہے ہیں وہ بہت بڑے پیمانے پہ ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اس میں لاکھوں لاکھ کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے پاور یوز ہوتی ہے، الیکٹریکل پاور یوز ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے باوجود آج بھی یہ بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی شکل سے ہم جو ہے وہ جو جملے بناتے ہیں الفاظ سے، پہلی بات تو الفاظ بناتے ہیں، پھر جملے بناتے ہیں، ان میں ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا آیا ہے، اس کے بعد کیا آئے گا. اور یہ ایک بہت بڑے کام کی وہ ہے. اور اس میں جو بہت ساری کمپنیاں انوالو ہیں، جیسے گوگل ہے فار ایگزامپل، یا یہ ہے کہ ایلان مسک کی جو ہے کمپنی انوالو ہے، اور دوسری کمپنیاں انوالو ہیں. تو وہ ساری کمپنیاں اس کو کوشش کر رہی ہیں کہ اس کو ہم کسی شکل سے بیان کر سکیں، اور لاجیکل طریقے سے کہ ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ، دوسرے کے بعد تیسرا لفظ. اب آپ یہ سوچئے کہ یہ ساری چیزیں ہمارا بچہ جو ہے 2-2.5 سال میں وہ سیکھ جاتا ہے، جسے یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں. اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا جو پاور کنزمپشن ہے وہ تقریباً اچھے خاصے اوسط درجے کا ملک جیسے آذربائیجان ہے اس کے برابر ہے. جن کا اسٹوریج سسٹم ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ بہت ساری اس پہ ہے. اور یہ جو امریکہ اور چائنا میں جو کمپٹیشن ہے اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی شکل سے وہ چیز بن جائے کہ کون سب سے آگے ہے. تو جب یہ جو سلسلہ ہے کہ کتابیں پڑھنا تو بہت آسان ہے، وہ سسٹم کر لیتا ہے. جب اس سے اسے جملے بنانے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے ارینج کرے گا کہ اس کے بعد جو جملہ بنے وہ بامانی ہو. تو اب آپ اس پہ سوچئے کہ اتنی بڑے اس پر چلانے پر، اور اس کے لیے جو ہے وائٹ ہاؤس میں ہر مہینہ 2 مہینہ کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کون سی مدد آپ کر سکتے ہیں. جو کمپنیاں ہیں وہ بڑی جائنٹ کمپنیاں ہیں کہ آپ چائنا سے آگے رہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا بھی یہی کام کر رہا ہے، اس کے پاس بھی بڑے ریسورسز ہیں. اب ریسورسز کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ایک کمپنی جو ہے انویڈیا ہے جو چپس بناتی ہے، اس کا ایویلویشن ہے یا اس کی جو مالیت ہے وہ آج $5 ٹریلین ہے. اور یہ جو ہے ہمارے ملک جمالی صاحب بہتر جانتے ہوں گے کہ ہمارے پورے ملک کا جو جی ڈی پی ہے وہ 4.5 ٹریلین ہے، اس سے بھی آگے صرف ایک کمپنی ہے. تو اب اس کی اہمیت کتنی ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اور اگر اس بات آپ غور کریں کہ بھائی یہ بہت آسانی سے بیان کر دیا کہ علمہ البیان، ہم نے بولنا سکھایا. یہ ایک جملہ جو ہے قرآن کا جو ہے آج ساری دنیا اس پہ گھوم گئی، اور اتنا آسان نہیں ہے اس کو کرنا. اگر تھوڑا ٹائم رہتا تو میں ذرا تفصیل میں جاتا، لیکن اب شاید یہ ممکن نہیں ہے پھر کبھی. تو اب اس پر آپ ذرا سا سوچئے جو ہے کہ وہ کیا کرشمہ ہے اللہ کا کہ ہمارے سامنے ہے، کہ اس قسم کے کرشمے ہے. اگر یہی چیز ہم سوچیں کہ ہم ان نونہالوں کو جو ہے کیسے وہ کریں کہ وہ بھائی بہتر سے بہتر، ہم انہیں صرف ان کو نکھار سکتے ہیں، ہم کچھ کو بڑھا نہیں سکتے. وہ اللہ نے جو صلاحیت دے دی ہے وہ دے دے، آپ کو جو ہے وہ نکھارنا ہے. تو ہمارا جو نظام ہوتا ہے تعلیمی ہے، اس نظام میں اسی لیے ایک اچھا اسکول ہوتا ہے، ایک خراب اسکول ہوتا ہے، کہ کون کتنا زیادہ جو ہے اس لکھنے کی اور اس بولنے کی صلاحیت کو ہے یا جملہ بنانے کی صلاحیت کو کون نکھار سکتا ہے، اور اس میں کون جو ہے ایسے لوگ پیدا کر سکتا ہے کہ جہاں جو ہے ایک سے ایک ذہین لوگ پیدا ہو جائیں، ایک سے ایک کارآمد لوگ پیدا ہو جائیں. یہاں تک کہ بھائی علامہ اقبال جیسے لوگ جنہوں نے
جو شاعری کی وہ ہم آج بھی جو ہے اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے نہیں کر سکتے. صرف یہ ہے کہ اس سے فاسٹ ہو جاتا ہے، بیک وقت بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، یہ سب ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس کو کاپی نہیں کر سکتے. مثلا یہی ہے کہ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور اب اس کے بعد آپ سوچئے یہ کہ اتنا بڑا پاور کنزمپشن، اتنا انسانی دماغ جو ہے صرف 20 واٹ، ایک کمرے کے اندر چھوٹا بلب جو ہوتا ہے اس کے برابر پاور کنزیوم کرتا ہے اور اتنے بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے. تو اب اس پر جو ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہو سکے تو ہم ان بچوں کے لیے جو بھی کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ وہ ہمارا مستقبل روشن کریں، ہمارے لیے جو ہے وہ خود وہ ایک مشن راہ بن جائیں دے سکے. تو میں سوچتا ہوں کہ میں یہیں اپنی بات ختم کر دوں اور شکریہ. بہت بہت شکریہ. اور اس کے بعد اب دعوت دیتا ہوں جناب شاہ عالم گڈو جمالی صاحب تشریف لائیں اور اپنی بات رکھیں. السلام علیکم. عالی جناب فخر الاسلام صاحب، پروفیسر طارق عزیز صاحب، مولانا شکیل صاحب، پروفیسر علاء الدین بھائی، پروفیسر جناب خالد صاحب، قاری نفیس احمد صاحب، مولانا سیف الاسلام صاحب، محمد ارشد اصلاحی صاحب، مولانا سہیل اصلاحی صاحب، اور جو لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، اگر کسی کا نام چھوٹ رہا ہو تو آپ سب عالی جناب. اور چونکہ میرے سامنے یہ بڑے ہی خوبصورت اور قابل لوگوں کی محفل ہے، تو میں یقیناً یہ کوئی میں بہت زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، اور میں آپ کا احسان مند ہوں کہ اس کا ایک اصلاح کا اپنا ایک پورے دیش میں ایک اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہے. یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اس کی عمر بھی بڑی لمبی ہے. میں دیکھ رہا تھا 117 سال کے قریب ہمارے اجدادوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور یہ یقیناً قوم کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. آپ لوگوں نے جو یہ سوچا کہ اس کو ہم لوگ محض ایک مخصوص تعلیم پہ ہی نہ رہ کر کے اس کو بڑھائیں اور اس کو اور آگے اس کو توسیع دیں، اور اس میں آپ نے ایک بہت اہم فیصلہ لیا کہ بچیوں کے لیے جو ادارہ بنانے کے آپ لوگوں نے فیصلہ لیا، میں اس کو دل کی گہرائیوں سے سلام کرتا ہوں. کیونکہ میں شروع سے فرام دا ڈے ون میں اس کا خود بھی بہت بڑا وکیل رہا ہوں. آپ اس کا اندازہ آپ ایسے لگائیے کہ اللہ نے مجھے 4 اولاد دی، میں نے چاروں کی تعلیم پہ بہت دھیان دیا، مگر میری بڑی اولاد میں میری بیٹیاں تھیں، تو میں نے بیٹیوں کو باخدا بیٹوں کو کم دھیان دیا، ان کو زیادہ دھیان دیا. میری اہلیہ اکثر کہتی تھی مجھ سے، یہ تو ایک لائٹ ڈسکشن ہے، کہ وہ اکثر کہتی تھیں جب ہم لوگ جیسے میرا نک نیم آپ گڈو جمالی، کوئی شاہ عالم تو کہتا ہی نہیں، لیکن یہ محبت ہے کہ تو اکثر کہتی تھی گڈو وہ سونا سستا ہو گیا ہے، چل کے خرید لیں، کل بیٹیوں کی شادی میں کام ہے. میں بہت ریپیٹڈلی سنتا تھا اس بات. ایک دن میں نے ان کو بیٹھا کے بڑا سنایا، ہم نے کہا یار تم ایسی بات کرتی ہو، اللہ نے بیٹی دیا ہے تو اس کو قسمت بھی دیا ہے، جو اس کو ہوگا وہ ہو جائے گا. کیوں یہ ہلکی باتیں کیوں کرتی ہو؟ اگر بیٹی کو کچھ بنانا ہو تو تعلیم سے اتنا مضبوط بناؤ کہ وہ ان سب چیزوں سے اس کا مقام بہت اوپر. اور مجھے بتاتے ہوئے آج اس لیے میں سن رہا تھا، یہ موقع مجھے کہنا چاہیے، اللہ کا شکر ہے کہ پرسوں میری بیٹی کا رزلٹ آیا، بڑی بیٹی کا، تو وہ MBBS ہو کر کے اس نے MD کمپلیٹ کیا ریڈیولوجی سے، اور کرناٹکا میں جس اسکول میں پڑھتی ہے اس کا 3rd پوزیشن، اور تھیوری میں پورے اسٹیٹ میں نمبر، پریکٹیکل میں اس کو کچھ کم نمبر لیا، حالانکہ اس کے اپنی کچھ کمپلینٹ بھی تھے کہ پاپا ڈسکریمنیشن ہوا، ہے وہ اپنی جگہ پہ.
اور دوسری بیٹی بھی MBBS کر کے PG کی تیاری کر رہی ہے۔ تو میں اس لیے یہ بات میں نہ کہتا، لیکن میں اس لیے اس کو کہنا ضروری سمجھ رہا تھا کہ اب ہم لوگوں کو یہ ہم سب کو سوچنا ہے۔ دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ ہم لوگ اب یہ تو جو بنایا ہوا ہے اس میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں۔ اگر بہت آنےسٹ بات کریں تو یہ جو ہم جہاں کھڑے ہیں اور جہاں باتیں ہو رہی ہیں، اب ہم لوگوں کو یہ بھی سوچنا ہے، ہم سب کو جتنے لوگ یہاں پہ ہیں، کہ بھائی آپ کا اپنا کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں۔ یہ تو آپ کے اجدادوں کا بنایا ہے، تو آپ پہ کیا فرض ہے؟ کیونکہ اب میں کوئی ویسی بات نہیں کروں گا پولیٹیکل مدعے سے ہٹ کے، لیکن جو بات ابھی پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے، بہت قابل آدمی ہیں اور ان کو تو سب کا وقت انہیں کو دینا چاہیے تھا۔ ٹاٹا میں رہے ہیں اور فزکس کے ریناؤنڈ پروفیسر ہیں، تو ایسے قابل لوگ ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ادارہ، اور میں ایک دن پروفیسر صاحب آئے تھے جب، تو میں نے ان سے بھی کہا، میں نے کہا سر اتنا بڑا ادارہ ہے اور مجھے ایسا بتایا جاتا ہے کہ وہاں 50 سینکڑوں ایکڑ زمین ہے اجدادوں کی بنائی ہوئی، تو مجھے تو لگتا ہے آج تک اس کو یونیورسٹی بن جانا چاہیے۔ ہم لوگ ایک علی گڑھ اگر سر سید نہ ہوتے یا مولانا جوہر نہ ہوتے اور جامعہ اور علی گڑھ نہ ہوتی یا اس طرح کے دو چار ادھر، تو ہماری قوم کہاں جاتی؟ تو سوال یہ ہے کہ جو اجداد بنا کے چلے گئے، ہم خالی اسی کا چرچا کب تک کریں گے؟ کچھ اپنا بھی کریں۔ تو بہرحال میں دل کی گہرائیوں سے اس کو، آپ کی اس پہل کو، اس شروعات کو مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ یاد رکھیے جو حالات ہیں دیش میں اور جو آنے والا بھی دن ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ میں سو کالڈ بہرحال سماجک آدمی ہوں اور بزنس کے ساتھ ساتھ سماجک چیزوں میں بھی انوالو ہوں، پولیٹیکل ہوں، تو حالات کو بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اور میری بہرحال کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، نہ میری کوئی اوقات ہے کہ میں آپ جیسے باشعور لوگوں کو کوئی علم بانٹوں، لیکن یہ میں ضرور آگاہ کر رہا ہوں آپ کو کہ اس قوم کو اپنی آنکھوں کو بہت کس کے صاف کر کے کھڑے ہونا چاہیے، اگر آنے والے دن کے سامنا کرنے کے لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں تیار ہوں۔ اور یہ دس از دا اونلی وے، یہ صرف اور صرف یہی ایک واحد راستہ ہے تعلیم۔ باقی تو جو چیزیں ہوتی ہیں سڑک پہ جو ٹھیک ہے سب ہو رہا ہے، لیکن اگر ایمانداری سے ہم لوگ بات کریں تو یہی ایک راستہ ہے کہ اس سے چل کے ہماری نسلیں مضبوط ہو سکتی ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے جو قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے، اور میں بہت لمبے اس میں نہیں جانا چاہتا، مٹھی بھر یہودی ہے، مٹھی بھر، اس کی سنکھیا اور اس کی آبادی سب کو معلوم ہے، مگر پوری دنیا کو وہ اپنے اشارے پہ نچا رہا ہے اور ظلم کی انتہا کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ ظلم تو اب ہو نہیں سکتا۔ وہ بھی مغرور ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو وقت آنے پہ اس کو سبق سکھائے گا، لیکن ایک ضرور دشمن کو بھی انالائز کرنا چاہیے۔ اگر دشمن کو لڑنا ہے اس سے تو اس کی ڈیپتھ اور اس کی طاقت کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ تو یہ مجھے کہنے میں کوئی گریز نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے تعلیم یافتہ قوم بنی، اور وہ لوگ اتنا مضبوط ہو چکے ہیں کہ پوری دنیا میں جو طاقتور جگہیں ہیں وہاں ان کے لوگ بیٹھے ہیں۔ اب آپ کیا کریں؟ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی چاہے وہ آفس ہو، چاہے وہ UAE کے کنگ کی آفس ہو، چاہے وہ آپ کا سعودی ہو، چاہے وہ آپ کے یہاں، وہ ہر جگہوں کو انفلوئنس کرتے ہیں، پربھاوت کرتے ہیں، اور اس کا آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات کہی کہ تعلیم ہی وہ راستہ ہے، کنارے بیٹھ کے رونے سے کچھ نہیں، اس سے لڑنا پڑے۔ اور لڑنے کے لیے میں ایک بات اور آج آپ لوگوں کو بتا دوں، حالانکہ میں پھر کہوں گا کہ میری اوقات نہیں ہے آپ لوگوں کو کوئی وہ کرنے کی، رائے دینے کی، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے ہو سکتا ہے کچھ مدوں پہ کبھی کبھی آپس میں ڈفرینس آف اوپینین بھی ہوتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ سب لوگ ایک ہی بھاشا بولیں، لیکن میں یہ اپنی ملت کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، جہاں جاتا ہوں وہاں کہتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ابھی سے آنکھیں کھولو، اور جہاں کنسٹرکٹیو کام ہو رہا ہو، تعلیم کا کام ہو رہا ہو، اگر ہم اس کے لیے کچھ بہتر نہ کر سکے تو کم سے کم دعا ہی کریں۔ اگر ہم بھائی مالی کوئی مدد نہیں کر سکتے تو ہم کہیں گے چلو ایک دن ہم بھی آ کے اینٹا اٹھا دیں گے، اور اگر ہم اس لائق بھی نہیں ہیں تو کم سے کم ہاتھ اٹھا کے یہی دعا کریں کہ اللہ اس کو ترقی دے، آگے بڑھے۔ قوم کے پاس بہت سرمایہ ہے،
ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بہت ایک دم روٹیوں کے محتاج ہیں. دراصل پتہ نہیں کیوں اللہ نے کون سا ہم پہ وہ نازل کر دیا کہ ہم بھٹک گئے راستے سے. اور بھٹک ایسے گئے کہ ہم جتنی دولت اپنے شان و شوکت اور دکھاوے پہ خرچ کر رہے ہیں، اگر وہی پیسہ ہم بچا کے اپنی قوم اور ملت پہ یہ سمجھ کے کرتے کہ یہ بچے بھی ہمارے جیسے ہم اپنی اولاد پال رہے ہیں، تو خدا قسم 2 دن میں صورت بدل جائے. ایک شادیاں ہوتی ہیں کوئی سرمایہ دار کی تو جتنا کھانا کھایا جاتا ہے اس کا 2 گنا برباد ہو جاتا ہے. میں ان چیزوں پہ بڑا غور کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں اکثر لوگوں سے کہ اگر اللہ نے دولت دیا تو اس کو صحیح جگہ لگاؤ. میں صرف 2 بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. اور آپ پروفیسر صاحب سارے ہمارے جو علماء دین ہیں ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ہی ایک سوچنے اور بڑے ہی گمبھیر استھتیوں سے ہم لوگ بڑے ہی نازک دور سے گزر رہے ہیں. اس لیے آپ لوگوں کے پاس جو یہ اجدادوں کا سرمایہ ہے اس کی پوری طاقت سے قوم کے لیے اس کا استعمال کیجیے. اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی مت. اب اس کے بعد آپ لوگ کچھ اور بھی پروجیکٹ بنائیے تو بن جائے. جو آپ لوگوں نے شروع کر دیا وہ سمجھ لیجئے کہ انشاءاللہ بن جائے. یہ قوم بنا دے گی، وہ نہیں رکے گا. لیکن اس کے آگے کا پروجیکٹ بھی آپ لوگ سوچئے. اور مجھے نہ جانے کیوں اب لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی اسکول بنایا ایک مبارک پور میں بنا رہا ہوں، لیکن ابھی میری فکر ایک لگی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ایک کوچنگ سینٹر بنائیں. ایک اتنا بڑا کوچنگ سینٹر ہو جس میں ہم 200-400 بچے بچیوں کو رکھ کے ان کو فری میں تعلیم دیں اور ہاتھ بڑھا کے اپنے ان قوم کے سرمایہ داروں سے کہہ دیں کہ بھائی آپ جو تعلیم اس میں تعاون کرنا چاہو کر. وہ انشاءاللہ ہو جائے گا، میں بتا رہا ہوں. اور اس میں ہم صرف UPSC کی کوچنگ نہ دیں، ہم اس میں اسٹیٹ سروس کے لیے بھی اپنے بچوں کو تیار کریں. ہم اپنے بچوں کو دروگا اور کانگو بھی بنائیں، لیکپال بھی بنائیں، بینک کے مینیجر بھی بنائیں، ڈیفنس پہ بھی بھیجیں. ہندوستان میں ان نوکریوں کے لیے تیار کریں جو موجود ہیں. اور وہ تعلیم سے رونے سے کوئی نہیں دیتا کہ ہم بہت بیچارے ہیں، ہم کو کوٹا دے دیجیے اور ہم کو نوکری دے دیجیے. نا، وہ اپنے دم پہ اپنی تعلیم سے آپ کو لڑ کے لینا پڑے. اور اس لیے میں نے کہا کہ مجھے پتا نہیں کہ ہو سکتا ہے آئی میں بھی رہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ایک چھوٹا سا میں نے نیٹ کا سینٹر بنایا تو 5-7 بچے آ جاتے ہیں اس میں. ابھی میں پچھلے دنوں اپنے مینیجر نعمان صاحب سے کہہ رہا تھا، میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ہم مددگار بھی ہیں، میں ان کا احسان کروں. میں نے کہا اب اللہ اگر تھوڑا سا اور، چونکہ میرا یہ مبارک پور کا اسکول اب بند ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا مطلب بند کر کے، تو میں سوچتا ہوں کہ اس کو 100 سیٹ کر دیں. میں آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں آپ لوگ اس طرح کا بھی کوئی پروجیکٹ لے آئیے. قوم میں بہت لوگ ایسے بیٹھے ہوئے جو آپ کو پیسے کی دقت نہیں آنے دیں اور سب لوگ مدد کریں. اور اصلاح کے نام پہ تو سارے لوگ پوری قوم کھڑی ہو جائے. کچھ جگہوں کو تعارف کی محتاجی نہیں ہے، یہ فائدہ ہے. تو اس کو یہ جو اتنی بڑی جائیداد، میں نے یہ بات کیوں کہا، میں معافی چاہتا ہوں. میں تو باخدا ایک یونیورسٹی بنانا چاہتا تھا. میرا خواب تھا کہ میں مرنے سے پہلے ایک یونیورسٹی قائم کر کے مروں، لیکن مجھے زمین نہیں ملی. میں اکثر کہتا تھا، میری بیوی کہتی تھی کہ اتنا پیسہ کہاں سے لاؤ گے، تو میں کہتا تھا نہیں کچھ ہوگا تو دیکھو یہاں زمین وہاں زمین ہے بیچ دو. لیکن وہ نہیں ہوگا. میں میڈیکل کالج بنانا چاہتا تھا. چیک پوسٹ پہ میں نے زمین بھی ایکوائر کیا، وہ کوئی 15-17 ایکڑ کی زمین ہوئی، اس میں سے 5-6 ایکڑ نکل گئی اسکول، جو بچی وہ اس کے لیے ناکافی. ابھی میں پچھلے دنوں لکھنؤ گیا تھا تو میرے دوست کہنے لگے شاہ عالم بھائی لکھنؤ میں بنانا. تو میں کہتا کہ مجھے، میں نے کہا ابھی 3 دن پہلے کی بات، میں نے کہا یار میں کیا کروں، اپنے کو کیسے سمجھاؤں، میری روح جا کے اعظم گڑھ میں ہی سکون پاتی ہے، مجھ کو پیسے کے لیے نہیں بنانا. تو میں اس لیے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں زور دے کے کہ آپ لوگ اس طرح کے بھی پروجیکٹ کو بنا سکتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ ہم ہی بنائیں، آپ لوگ بنائیے، ہمارے جیسے لوگ شامل ہو جائیں گے اس میں. یہ تو قوم کا کام ہے. تو ضروری نہیں کہ میں کہوں کہ نہیں میں بنا، بھائی میں کو ہم لوگ مل کے سب لوگ بنا سکتے ہیں. تو میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، بہت اچھی شروعات کیا ہے.
اللہ آپ لوگوں کو طاقت دے, حوصلہ دے, مگر یہی رکیے گا نہ. اٹ از ناٹ دا اینڈ, اٹ از بگننگ. یہ صحیح بتا رہا ہوں علاؤدین بھائی, آپ دیکھیں میرے سینئر, آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن ایمانداری سے کہوں تو آپ کو اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے مجھے جانے کے بعد آپ برا بھلا کہیں, لیکن میں کہنے کے لیے ہی جانا جاتا ہوں. اب اتنی بڑی اجدادوں نے آپ کو سرمایہ دیا اور 117 سال گزر گئے, تو 117 سال کے اگر ریشیو میں اس کے ڈیولپمنٹ کو دیکھیں گے تو I'm sorry, but I must say. بھائی آپ اپنے اس کو بھی تو دیکھیے نا. اس لیے ابھی بھی کچھ دیر نہیں ہوئی ہے, جہاں سے جاگو وہیں سویرا. ابھی 10-20 سال آپ بھی جیو گے, سب لوگ جیئیں گے, کر ڈالو لگ کر کے. اور ہم لوگ جس لائق ہیں انشاءاللہ, جو مجھ سے اگر آپ کی کوئی امید ہوگی تو اس سے آپ مجھے پڑھ کے پائیں گے. میں پوری طاقت سے تعاون کروں گا اس پروجیکٹ کو بھی جو آپ کا ہے, اور اگر کوئی آنے والا بھی پروجیکٹ ہوگا تو اس میں بھی انشاءاللہ پوری طاقت سے تعاون کروں گا. خدا حافظ. شکریہ. اور صدارتی کلمات کے لیے نہایت ادب کے ساتھ جناب ناظم صاحب مدرسۃ الاصلاح ڈاکٹر مولانا فخر الاسلام اصلاحی صاحب کو دعوت دیتا ہوں. السلام علیکم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے مہمان خصوصی شاہ عالم جمالی صاحب نے جو بات کہی ہے میں اس کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں. میری خط و کتابت ایک ایسی جگہ سے چل رہی ہے جہاں سے ہمیں پوری امید ہے کہ اگر ہم انجینئرنگ کالج بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں, ہم میڈیکل کالج بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں. انجینئرنگ کالج کا ارادہ ہمارا نہیں. میڈیکل کالج پورا اور ہاسپٹل سب اس سے بات چل رہی ہے, اور اگر کوئی ایسی دشواری گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوگی تو اتنا پیسہ انشاءاللہ آ جائے گا جس کے بارے میں یہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے یہ بات کہانی نہیں چاہیے تھی, لیکن کیونکہ جمالی صاحب نے شروع کیا تو میں نے وہاں سے کریکٹ کر دیا. اب چند باتیں میں آپ سے اور عرض کرنا چاہتا ہوں. میری مدرسے انتظامیہ کے لوگ مجھ پر اتنا مہربان ہیں کہ ہمیشہ میرے راستے کے کانٹے وہ چن لیا کرتے ہیں, میرے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. آج بھی ڈاکٹر خالد صاحب اور علاؤدین صاحب نے وہی کردار ادا کیا کہ میرے راستے کے کانٹے چن لیے کہ مجھے جو کچھ کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا, اور اس سے یہ فائدہ ہوا کہ عوام منتظر ہے کہ یہ جلسہ کب ختم ہو جائے تو میں اپنی باتیں بہت جلد کر دوں گا. جو باتیں مجھے کہنی تھی وہ علاؤدین صاحب نے اور خالد صاحب, ان دونوں کا اللہ بہت دنوں تک اچھا رکھے, ان لوگوں نے کہا دی. اور جو باتیں بچی تھی وہ تاج قدیر صاحب اور شاہ عالم جمالی صاحب, قدر میں اردو نہیں کہہ رہا ہوں, شاہ عالم جمالی صاحب نے وہ باتیں کر دی. میرے لیے بہت کم کچھ کرنے کو رہ گیا. بس میں اپنی ایک غلطی کا, اپنی انتظامیہ اور مدرسے کے ذمہ داروں کی غلطی کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 100 سال سے کہیں زیادہ سے بچوں کی تعلیم کا ہم نے انتظام کیا تھا تاکہ بچوں کے ذریعہ ایک اسلامی معاشرہ, ایک اچھا معاشرہ وجود میں آ سکے. خدا کا شکر ہے کہ اس کوشش کے خاطر خواہ فائدے نظر آ رہے ہیں. آج ہمارے بچے جہاں بھی ہیں ان کا جو بہترین کردار ہے وہ ادا کر رہے ہیں, اور ہر جگہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. کہیں بھی جاتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے, لوگ کہنے لگتے ہیں پہلی بات آپ اعظم گڑھ کے تو نہیں ہیں, دوسری بات آپ اصلاح کی بھی نہیں ہیں. کیونکہ میری تعلیم لکھنؤ اصلاح کے بعد لکھنؤ یونیورسٹی سے شروع ہوئی, اور ہر اسکول کے نلوا کے نیچے, دیوبند کے نیچے, ہر جگہ کے تھے. لیکن لوگوں نے مجھ سے یہ کہا اصل اصلاح پر کیا پڑھایا جاتا ہے کہ تم لوگ سب سے زیادہ نمایاں ہو, ہر جگہ نمایاں ہو. یہاں تک کہ کلاس میں ہمیشہ عربی خاص طور سے میں ہی نے پڑھائی. 10 سال میں کلاس میں رہا اور استاد بیٹھے رہتے تھے, کہا تم پڑھو. ایک آدھ مرتبہ اپنی استادی جتانے کے لیے مجھے ڈانٹ دیتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو. دوسرے دن چپکے سے معافی بھی مانگ لیتے تھے,
अरे भाई मैं प्रोफेसर हूँ, कुछ तो मुझे करना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे कि यही तो ये मेरी कोई तारीफ नहीं, ये इस मदरसे की तारीफ है। लेकिन हम लोगों ने इस दयार सरायवीर और दयार सरायवीर की निस्फ आबादी के साथ इंसाफ, क्योंकि यहाँ के लोगों की ख्वाहिश थी कि हमारी बच्चियां भी पढ़ें, असली तालीम हासिल करें और समाज में अपना जो किरदार है वो अच्छी तरह से अदा कर सके। आप लोगों को मालूम है कि बच्चे की पहली दरसगाह माँ की आगोश होती है। अगर एक बच्चा पढ़ लेता है तो एक घर आपको होता है, और अगर एक बच्ची पढ़ी लिखी होती है तो पूरे खानदान को वो पढ़ा लिखा बना देती है। यानी एक दानिश्वर का कहना है कि अगर मेरे पास एक बेटी हो और एक बेटा हो और एक ही की तालीम में अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं बच्ची को पढ़ाऊंगा, बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा। तो बच्चियों की तालीम की इतनी ज्यादा अहमियत है और यहाँ के लोग पढ़ाना चाहते थे, लेकिन सरायमीर और दयार सरायमीर के लोग इतने गयूर और खुददार हैं कि वो बच्चों की इज्जत की हिफाजत उनका अव्वलीन ख्याल होता है कि वो किसी भी ऐसे स्कूल में अपने बच्चियों को नहीं भेज सकते जहाँ मखलूत तालीम हो। लिहाजा हम लोगों ने ये सोचा कि इसको पैसों के लिए हमने नहीं ये स्कूल की बुनियाद रखी थी, बल्कि इसलिए रखी थी कि अवाम की ये ख्वाहिश थी कि उनकी बच्चियां ऐसे स्कूल में पढ़ें जो कि मखलूत तालीमगाहों के असरात बद से महफूज हो। जाहिर है आप तमाम लोग इसी दयार में रहते हैं, देखते होंगे कि बच्चियां जो निकलती हैं तो कैसी कैसी बेबाक निगाहें उनके जिस्मों को छलनी करती हैं, उनकी रूह तक को छलनी कर देती हैं। तो जाहिर है हम इस्लाम के लोग सरायवीर और दयार सरायवीर के लोग जो बहुत खुददार और गयूर हैं वो कभी भी ये नहीं मंजूर करते कि हम मखलूत तालीमगाहों में अपनी बच्चों को भेजें। तो उनके दर्द को हमने महसूस किया, उनके ज़हन को हमने पढ़ा और ऐसा इदारा हमने कायम किया जहाँ एक भी छोटे छोटे बच्चे होते, अगर हम पैसे कर देते तो 1000 बच्चियां 2-3 साल में हमारे यहाँ हो जाते बच्चे तालिब इल्म। लेकिन हमने ये नहीं सोचा एक छोटा पहले में भी कोई बच्चा नहीं, सिर्फ बच्चियां हैं, उस्तादियां भी बच्चियां हैं। जबकि कहा जाता है कि उस्तादियों को सब कुछ तो आता है लेकिन मैथमेटिक्स कमजोर होती है। घर में जो तो कर लेती हैं लेकिन पढ़ाने वाला जोड़ उनको नहीं आता। लेकिन अब मजबूरी है, हम किसी मेल टीचर को नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ के लोगों को ये पसंद नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह ये चलेगा और चलेगा, इंशाअल्लाह जरूर चलेगा। इसके बाद मैं चंद बातें और कहना चाहता हूँ कि कुछ हमारे असातिज़ा किराम हैं, मैं इनको सुनतराश या फरहाद कहा करता हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे ना तराशीदा पत्थर इनके यहाँ आते हैं और वो इनको तराश कर ऐसा हीरा बना देते हैं कि उनकी जगमगाहट मुल्क के तमाम हिस्सों में महसूस की जाती है। फरहाद कहता हूँ, फरहाद पहाड़ काट कर जुए शीर नहीं निकाल सका, लेकिन हमारे असातिज़ा जो फरहाद जैसे हैं उन्होंने इतनी मेहनत की है कि जुए आग हर तरफ दुनिया में फैला दी है और ज़हनों की आबियाई का सिलसिला इन कोशिशों से बराबर जारी है। हर जगह जारी है, जहाँ जाए इस्लाही मौजूद होता है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनके हाथों में जो छाले पड़ जाते हैं मैं उनकी कीमत अदा नहीं कर सकता, ना इस मदरसा अदा कर सकता, उसकी कीमत अल्लाह ताला ही अदा कर सकेगा और शायद अल्लाह ही को खुश करने के लिए वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। मेहमाना ने खुसूसी में शाह आलम साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। लोग कहते हैं कि नाम का सर इंसान की शख्सियत पे पड़ता है, तो शाह आलम साहब दुनिया पर हुकूमत तो नहीं करते होंगे लेकिन लोगों के दिलों पर, गरीबों के दिलों पर उनकी हुक्मरानी है। मैं जानता हूँ, मैंने देखा है कि कोविड के ज़माने में न जाने कितने घरों के चूल्हे इनकी कोशिश से चल रहे थे और आज भी मैं थोड़ी देर के लिए मैं जाता नहीं इस जगह पर, वरना जाना बड़ा अच्छा
होता, मदरसे के लिए होता, अपनी जात के लिए नहीं होता। मैं गया, जितने लोग थे उनके दरबार में आए, कोई नाकाम, हर एक से वादा करके चले गए, ये होगा ये होगा ये होगा। और मैंने भी एक दो बातें कही, कहा चलिए इस्लाम चलिए, मैं देखूंगा हर काम हो जाएगा। और अलाउद्दीन साहब के जरिए इंशाअल्लाह पर कहूँगा कि मिलकर वो सारे काम वो कराएं। तो इनके नाम का असर इनकी शख्सियत पे है। नहीं, मैं गुड्डू मैंने कभी नहीं कहा है, मैंने गुड्डू कहा ही नहीं अपनी तकरीर में, मैंने शाह आलम ही कहा है। उसके बाद ये हमारे डॉक्टर तारिक अजीज साहब हैं, इनके घर वालों की कोई मजबूरी थी कि इनका नाम तारिक अजीज रखें। इनके वालिद का नाम अजीजुर रहमान था, इसलिए इनका नाम तारिक अजीज पड़ा, वरना इनका नाम तो तारिक हरदिल अजीज होना चाहिए था, तारिक हरदिल अजीज होना चाहिए था। ये अपनी माना खेज खामोशी कह लीजिए, माना खेज तवज्जुह को खामोशी के जरिया वो लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं। जहाँ जाते हैं लोगों को अपनी गुफ्तगू से मुतासिर करते हैं, और मुझे मुतासिर होने का बारहा मौका मिला है, बारहा मौका मिला है। तो मैं इनकी खिदमत में भी हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ। और हमारे शकील भाई हैं, तो लोग कहते हैं, कहने वाले कहते हैं कि मदरसुल इस्लाम खरीमा में आबाद है, ये बात सही होगी, लेकिन इतना तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि खरीमा का एक शख्स ऐसा है जिसके दिल में मदरसुल इस्लाम आबाद है, वो हमारे शकील भाई रहते हैं बहरैन में, लेकिन उनका दिल यही इस्लाम धड़कता है। आते हैं खरीमा में, 2 दिन रहते हैं, बकिया सारा वक्त छुट्टी वो इस्लाम को गुजारते हैं, बच्चों से मिलते हैं और उस्तादों सादा से मिलते हैं, मुंतज़मीन से मिलते हैं, और अपने बेहतरीन मशवरों से हमें नवाजते हैं, और बकिया और जो ज़रूरियात है उसका भी ख्याल करते हैं। इतना ही नहीं, मैं इनको शिवली अकेडमी तक भी ठीक कर ले जाता हूँ, उनकी जेब वहाँ से भी खाली कर लेता हूँ। तो हमारे जितने लोग यहाँ आए हैं सब एक से एक हैं, इनसे बहुत ज़्यादा मुझे उम्मीद है। मेरे सामने सरामीर और ज़्यादा सरामीर के ऐसे लोग हैं जो इस्लाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। अगर मैं कहूँ कि उनको शिजानों में इस्लाम की मोहब्बत खून बनकर दौड़ रही है, या अगर मैं ये कहूँ कि उनके मस्जिदुल इस्लाह उनके सीने में दिल बनकर धड़क रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और अगर किसी को शिकायत भी यहाँ से है तो मोहब्बत ही की वजह से है। बहुत से लोग शिकायत करने वाले हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मोहब्बत में गिला शिकवा सब कुछ होता है, तो उनकी शिकायत में भी मोहब्बत शामिल है कि इस्लाम और अच्छा हो और अच्छा हो और अच्छा हो। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बस खामोशी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी दुनिया का एक ऐसा किस्सा है जहाँ कुछ नौजवान अपने लहू की सुर्खी से एक अजीब तारीख खत्म कर रहे हैं। मेरा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे, मैं उनके बारे में बस इतना कहूँगा, बिना करदन खुश रस्मे बसाको खून गलती जल खुदा रहमत कुनत आशिका है पाक की जतरा। क्या इकबाल के लफ्ज़ों में निशाने मर्द मोमिन बातु गोयन तुम गायत तबस्सुम बदले बूस्त। अगर आप वहाँ की तस्वीरों को देख लेंगे जहाँ मेरा इशारा है, तो किस तरह से मुस्कुराते हुए बच्चे और बच्चियाँ अपनी जान का नजराना अल्लाह की बारगाह में भेज रहे हैं। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस अजीम इदारे को अखियार की निगाह बद और अपनों की बेगैरती और बेहसी से महफूज रखे, आमीन। मेरी एक अच्छी या बुरी आदत ये भी है कि जब मैं ताउन की अपील करता हूँ तो चैरिटी बिगिंस एट होम, या हर अच्छे काम की शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। तो मैं एक छोटा सा नजराना 50,000 के शक्ल में इस इदारे को पेश करना चाहता हूँ। तो अलाउद्दीन साहब। मेहमान वगैरह मिलकर मौजूद हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
سب سے پہلے میں مہمان خصوصی شاہ عالم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اتنی مصروفیات کو چھوڑ کر مدرسے کی دعوت پر لبیک کہا ہے، اور اپنے دوسرے مہمان مولانا شکیل احمد ندوی صاحب، پروفیسر طارق عزیز صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مدرسے کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ آس پاس کے آئے ہوئے مہمان گرامی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ سب مدرسے کی دعوت پر یہاں تشریف لائے ہیں، اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی مدرسہ آپ کو دعوت دے گا آپ ضرور تشریف لائیں گے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ تھوڑی دیر اور رک جائیں، دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا۔ میں مدرسہ کو استاد جناب مولانا ارشد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کے اختتام پر دعا ہوگی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تہ دل سے مدرسے کی ترقی و تعمیر کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وداوي جرحانا وتقبل شهداءنا۔ اللهم أحينا مسكينا وتوفنا مسكينا واحشرنا في زمرة المساكين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ایک منٹ، تمام مہمانوں سے ادب کے ساتھ درخواست ہے کہ مدرسہ کے مطبخ میں تشریف لے چلیں، چائے کا وہاں انتظام ہے۔ تمام معزز مہمانوں سے ادب سے درخواست ہے کہ سامنے مدرسے کا مطبخ ہے، مدرسہ کے اساتذہ اور طلبہ دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کی مطبخ تک رہنمائی فرمائیں۔